الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم قیام یوم الدین. درود پڑھے گا محمد و آل محمد. موسم بھی نہ ملائم ہے اور بجلی بھی نہیں. کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کا زیادہ نہ ہو. آمادہ بات شروع کی جائے. صلوات پڑھے گا امام حسین علیہ السلام کا فرمان نورانی ہے کتاب الامامت میں سورہ کافر میں. او میرا ناسا مولا نے فرمایا لوگوں کو فقط ایک حکم دیا گیا تھا ہمارے اسلام. او میرا ناسا بمعرفتنا والتسلیم لنا والرد الینا. مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ہماری معرفت کا حکم دیا گیا, ہماری طرف لوٹ کر آنے کا حکم دیا گیا, اور جب پلٹ کر آ جائے تو پھر تمام وجود سے ہمارے سامنے تسلیم ہونے کا حکم دیا گیا. اور آگے فرماتے ہیں وَإِنْ قَامُوا وَصُومُوا وَصَلُّوا وَشَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَعَلُوا فِي أَنفُسِهِمْ أَنْ لَا يَرُدُّوا إِلَيْنَا وَهُمْ بِذَلِكَ مُشْرِكِينَ. اگر لوگ نمازیں پڑھیں, عبادت کریں, روزے رکھیں اور اپنی ذات کے اندر یہ بات رکھیں کہ ہم نے آل محمد کی طرف پلٹ کر نہیں جانا, تو وہ اس تمام تر بندگی اور عبادت کے ساتھ بھی مشرک ہے. اور جو فرما رہے ہیں اساس و بنیاد او میرا ناسا بے معرفت ہے, ہماری معرفت ہے. اگرچہ منشور معرفت کہ جس سے ہمیں حقیقت امامت کا ادراک ہوگا, جس سے ہمیں مقام امامت کا پتہ چلے گا, اس منشور اور اس مجموعے کا نام زیارت جامع کبیرہ ہے. ہر دور کے اندر علماء کرام نے آیات عظام نے اس کی شرح, اس کی تفصیل بیان کی ہے. اور ہمارے زمانے کے اندر حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ آملی حافظہ اللہ خود جلیل القدر مرجع تقریر ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی ترین وقت کو صرف کیا اور کم و بیش ان 3 سے 4 صفحات پر مشتمل زیارت جامع کبیرہ کی 8 سے 10 جلدوں کے اندر تفسیر ہو شاید. اور اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی زندگی کے اندر امامت کی معرفت کا ایک باب کھل جائے, اور ایسا باب کھلے کہ جس کے نتیجے میں اس کی زندگی کے اندر علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین سے نکل کر وہ برد الیقین میں داخل ہو جائے, تو اس کو چاہیے کم از کم روزانہ نہ صحیح ہفتے میں ایک دفعہ زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کیا. یہ وہ زیارت ہے جو حکمتوں کے, فضائل کے اور معصومین علیہ السلام کے مقام والا پر مشتمل معرفت کے وہ ابواب ہمارے اوپر کھول دے گی جو آج تک ہم نے اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیے ہوں گے. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا اساس معرفت ہے, بنیاد معرفت ہے. آپ جہاں سے بھی آ کر دین کو شروع کرنا چاہیں, آغاز اس کا معرفت ہے. جہاں سے بھی شروع کرنا چاہیں آپ کو آ کر معرفت سے شروع کرنا پڑے گا. جس زندگی کے حصے میں آئیں
اور جہاں سے بھی آ کر دین کو شروع کریں، پلٹیں، کھولیں، آپ کو آغاز معرفت سے کرنا پڑے گا۔ عزیزان ایمان، معرفت کیا ہے؟ معرفت کی تعریف کی، معرفت کی شرائط کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کی۔ سب سے بنیادی شرط جو معرفت کی ہے، جس کو تسلیم بھی کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے اپنے آپ کو بارگاہ عصمت و طہارت میں، بارگاہ امامت میں اتنا سر تسلیم خم کر دینا، اتنا اپنے آپ کو جھکا دینا کہ زندگی کے ہر موڑ میں جہاں پر بھی مجھے کسی بھی چیز کے لیے کوئی فیصلہ کرنا پڑے، کوئی ارادہ کرنا پڑے، اس کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑے، تو سب سے پہلے میرے ذہن میں اگر ائمہ نہیں آ رہے، اگر امام معصوم نہیں آ رہے، تو سمجھ رہے میری معرفت ابھی ناقص ہے۔ تو جو ہے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے جن ہستیوں کو یاد کیا، امیر کائنات جن کو یاد کر رہے تھے، یہ وہی افراد تھے جو معرفت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر جو کہ عرض کیا نا کہ جمال معرفت پر فائز تھے۔ معرفت کے 3 مقام ہیں: جمال معرفت، جلال معرفت اور کمال معرفت۔ جمال معرفت میں حضرت ابو ذر فائز ہیں، اور ابو ذر کو یاد کرتے ہوئے امیر کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں: فی ما مضى اخ فی اللہ سر الدنیا فی عینہ السماء فی عینہ، کہ ماضی میں، گزشتہ زمانے میں کافی سال گزر گئے ہیں، میرا اللہ کی خاطر ایک دوست اور ایک حبیب ہوا کرتا تھا۔ ہماری بھی زندگیوں میں دوست ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہماری رفاقت ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ اہل بیت فرماتے ہیں کہ جس رفاقت کی بنیاد للہیت کے اوپر نہیں ہے، اللہ کی خاطر نہیں ہے، یہ وہ رفاقت ہوگی کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن تم لوگ فریاد کرو گے: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وائے ہو مجھ پر، اے کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوستی بنانی چاہیے۔ امیر کائنات نے کہا دنیا کا غریب ترین شخص وہ نہیں جس کے پاس مال و زر کی کمی ہو، فرمایا سب سے غریب ترین شخص وہ ہے کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور اس سے بھی فرمایا غریب تر وہ ہے جو دوست بنا کر دوست کو کھو دیتا ہے۔ دوست ہونا چاہیے، لیکن دوستی کی بنیاد للہیت ہونی چاہیے۔ امیر کائنات حضرت ابو ذر کو یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فی ما مضى، نہج البلاغہ میں، فی ما مضى اخ فی اللہ۔ ابو ذر کی خصوصیت کیا ہے؟ مولا کیوں آپ کا یہ دوست تھا؟ مولا نے بڑی ہی پیاری اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ بات کی، اور عربی زبان میں عرب جو فصحاء تھے، عرب جو صاحبان بلاغت و فصاحت پر مشتمل ادیب تھے، وہ کہتے تھے کہ جب ہم امیر کائنات کے ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو سنتے ہیں تو ادب اور فصاحت و بلاغت کی معراج کی وجہ سے ہمارا دل کرتا ہے ان ٹکڑوں کو، ان جملوں کو سجدہ کیا جائے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں بڑے ہی خوبصورت جملے میں، ابو ذر کا کمال یہ تھا صدر الدنیا فی عینہ، کہ دنیا اس کی نگاہوں میں بڑی چھوٹی تھی، دنیا اس کی نگاہوں میں کوئی قدر نہیں رکھتی تھی، اور یہی وجہ ہے صدر الدنیا فی عینہ عظمہ فی عینہ، اس کی آنکھوں میں چونکہ دنیا حقیر تھی، اسی وجہ سے ابو ذر میری آنکھوں میں بڑا عظیم تھا۔ صدر الدنیا فی عینہ عظمہ فی عینہ، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے جام معرفت کیا، اور اس انداز سے کیا کہ اپنے تمام وجود کے ساتھ خود کو اہل بیت علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ عزیزان، ہم یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اہل بیت مشکل کشا ہیں، لیکن اگر ہماری مشکلوں میں بھی
اہل بیت کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے کچھ اور ذہن میں آتا ہے، تو سمجھ لینا ابھی ہم نے اس باب میں بھی معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور معرفت ہمیشہ چھوٹی ذات والا بڑی ذات والے کی حاصل کرتا ہے۔ ہم کو جب تک یہ ادراک نہیں ہو جاتا کہ اہل بیت کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جب تک اپنے چھوٹے ہونے کا احساس نہیں کر لیتے، کیونکہ کبر اور تکبر اور بڑائی کا احساس جو ہے یہ انسان کو معرفت سے ہر قدم دور لے جاتا ہے۔ جتنا اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ عظمت اہل بیت علیہ السلام کا احساس بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں کے اندر یہ بڑی نسبت ہے، اپنے حقیر ہونے کا احساس اور اہل بیت کے عظیم ہونے کا احساس۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ میں خود بھی اپنے لیے بہت کچھ قائل ہوں اور اس کے بعد میں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں۔ جتنا خود کو ان کے سامنے چھوٹا محسوس کرو گے، اتنا ہی زیادہ ہم ان کی نگاہ میں عظیم اور بڑے ہوتے چلے جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ جملہ خاص کے لیے سید ہونا، سادات میں سے ہونا، یہ فضیلت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں احب الیہ من ولد علی بن ابی طالب الی ولایت علی بن ابی طالب، مجھے زیادہ علی کی اولاد میں سے ہونا پسند نہیں، علی کی ولایت پر ہونا زیادہ پسند ہے۔ جتنا ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو نیچا کرتے جائیں گے، اتنا ہی ہمیں وہ بلندی اور عزت اور رفعت عطا کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں مشکلات میں بھی اگر اہل بیت بعد میں نظر آئے، مشکل کشائی میں بھی ان کا نمبر ہم نے بعد میں رکھا ہوا ہو، تو سمجھ لیں کہ ابھی بھی ہم معرفت کے باب میں بہت پیچھے ہیں۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ بحرین میں ایک شخص نے جو کہ ناسبی تھا، اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، اس نے اپنے گھر میں اناروں کا ایک درخت تھا، سانچے اس نے بنائے لکڑی کے، اور ہر انار کے اوپر وہ سانچا چڑھا دیا اور کھود کر ان سانچوں کے اندر یہ لکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ، اور ایک اور سانچے پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عمر خلیفۃ رسول اللہ۔ تینوں خلفاء کے نام لکھے اور یہ سانچے زیادہ بنائے اور ہر دانے کے اوپر ایک ایک سانچا چڑھا دیا۔ توجہ فرمائیے، اب جو انار کی جو جسامت بڑھ رہی تھی اور یہ جو سانچوں کے اوپر خطوات اس نے لکھوایا ہوا تھا، یہ اس انار کی جلد کے اوپر پیوست ہو رہا تھا۔ اب ایک وقت بعد جب انار مکمل طور پر تیار ہو گئے، اس نے اوپر سے سانچے اتارے، اب ہر انار کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی جو یہ سانچوں کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اس نے اناروں کا ٹوکرا بھرا اور لے کر بادشاہ کے دربار میں چلا گیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، دیکھیں اس ملک میں شیعہ بھی رہتے ہیں اور وہ ان خلفاء کا ادب و احترام اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے ہم کرتے ہیں، اور وہ ان کی خلافت کو بھی نہیں مانتے، لیکن ان کا بھی عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ انار جنت کا پھل ہے، جنتی میوہ ہے، اور دیکھیے اگر جنتی میوے کے اوپر ان کی خلافت کے بارے میں کوئی تحریر درج ہے قدرت کی طرف سے، تو کیا یہ اس بات کی دلالت نہیں کرتے کہ شیعہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور ہم جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچے ہیں؟ بادشاہ نے کہا ہاں شیعو، کیا جواب ہے تمہارے پاس اس دعوے کے پیچھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مانتے تو ہیں کہ انار جنت کا ہی پھل ہے، لیکن ہمیں وقت دیا جائے، ہم فوری یہ جواب نہیں دے سکتے، مشکل تو ہے۔ بادشاہ نے کہا جتنا وقت چاہتے ہو لے دو، اگر تم جواب نہ دے سکے تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہونے کی وجہ سے میں تمہاری عورتوں کو کنیز بنا دوں گا،
تمہارے مردوں کو زندان میں ڈال دوں گا اور تم سب کو ذلیل و تحقیر کیا جائے گا اس عقیدے کی وجہ سے۔ بادشاہ نے کہا کتنے دن چاہیے؟ تو انہوں نے کہا 3 دن چاہیے۔ میں جس نقطے کی طرف آنا چاہ رہا تھا وہ یہاں سے سمجھے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں کم سے کم 3 دن کا وقت دیں تاکہ ہم اس کے بارے میں غور کریں، اس کے بارے میں سوچیں اور پھر ہم کوئی جواب دے سکیں۔ ہوا کیا کہ آپ یہ سب کے سب ساتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، کیا کریں، کس طرف جائیں؟ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی اس میں راہ حل ہے کہ ہم حضرت حجت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف میں مختصر کر رہا ہوں، آپ کا سنا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے میں سے 4 ان لوگوں کا انتخاب کیا جو سب سے متقی تھے، جو سب سے پرہیزگار تھے، جو نمازی بھی تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی تھے۔ یہ جو بھی تھے کم از کم ان میں اتنا تو شعور تھا نا کہ آئمہ اطہار کے قریب یقیناً وہی ہوں گے جو نمازی بھی ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہوں گے۔ ورنہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ جائیں جو فلاں فلاں کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس طرف نہ چلی جائے، میں ذکر نہیں کر رہا۔ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں نا، آپ کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت، فلاں کام کی کیا ضرورت، قرآن کی کیا ضرورت۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم میں سے سب سے بلند آواز سے نعرے مارنے والے کون ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ متقی جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو کہا جائے آپ جائیں امام سے استغاثہ کریں۔ اب پہلے دن 40 افراد کو بھیجا گیا، کہا کہ آپ جائیں حضرت حجت کے ساتھ استغاثہ کریں۔ انہوں نے مولا کے ساتھ استغاثہ کیا، 24 گھنٹے گزر گئے لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اب دوسرا دن تھا، دوسرے دن بھی ان کی 40 سے تعداد ہو کے 10 رہ گئے۔ کہا کہ جو 10 ہیں یہ زیادہ، سب میں سے 40 میں سے بھی زیادہ متقی یہ افراد ہیں۔ تو یہ 10 افراد بھی دوسرے دن استغاثہ کرتے رہے، مولا کو پکارتے رہے لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اب جب آخری دن تھا، تیسرا دن آ گیا، ان میں سے ایک شخص کو کہا گیا کہ اب تم جاؤ اور مولا کے حضور فریاد کرو۔ یہ شخص آیا، آ کر مولا کو پکارنے لگا۔ یوں تو ہے نا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگل میں، بیابان میں کسی مشکل میں پھنس جائیں تو حضرت حجت کو استغاثہ کرنے کے لیے یا ابا الغوث ادرکنی کہہ کے پکارے، یقیناً مولا آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو اس شخص نے استغاثہ شروع کر دیا، مولا کو پکارنا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ رونا بھی شروع کر دیا۔ کہا مولا کیا آپ قسم کریں گے کہ آپ کی جو کنیزیں تھیں، جو آپ کی خادمائیں تھیں، جو ہماری بہن اور بیٹیاں تھیں، کیا وہ کنیز بن جائیں؟ کیا آپ پسند کریں گے کہ ہم جو آپ کے نام لیوا ہیں وہ زندان میں ڈال دیے جائیں اور ہماری ضلالت کی جائے، تحقیر کی جائے، ہمیں تذلیل کیا جائے؟ مولا یقیناً آپ پسند نہیں کرتے، تو مولا ہماری مدد کیجئے نا۔ تو اسی وقت امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور آ کر مولا ان کو بتاتے ہیں۔ اس شخص نے کہا مولا اب آج تیسرے دن آپ آئے ہیں، پہلے 2 دن کیوں نہیں آئے؟ اتنا ہم رو چکے تھے، تھک چکے تھے، پریشان تھے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، نہ نیند آ سکی، ڈر تھا تیسرے دن ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ تو مولا نے کہا 3 دن کا ٹائم تم نے لیا تھا، میں نے نہیں لیا تھا۔ اگر تم ادھر ہی مجھے پکارتے تو میں اسی وقت تمہاری مدد و نصرت کے لیے آ جاتا۔ اس نقطے پہ اللہ اکبر، مولا نے فرمایا کہ تم نے 3 دن کا ٹائم لیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں 3 دن بعد مدد کروں گا۔ کہا اٹھا کر دیکھو، کہا ہم نے کہا ہے کہ ہماری مدد مشروط ہے فلاں شے کے ساتھ، تم پکارو تو صحیح ہمیں، ہم تو تیار ہیں، ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے۔ تم خود 3 دن کا ٹائم لے کے آئے تھے، شاید تمہارے ذہن میں کچھ اور تھا، وگرنہ اگر تم کو ایمان اور یقین کامل ہوتا، کہتے بادشاہ تو ابھی تیرے دربار میں اپنے وارث کو بلاتے ہیں اور وہ آ کر جواب دیتا ہے۔ تو مولا نے کہا سن لو،
جو اس شخص کے گال میں فلاں کمرے کے اندر یہ سانچے پڑے ہوئے ہیں، وہ اٹھا کر لے جاؤ اس بادشاہ کے دربار کے اندر اور اس کو جا کے بتاؤ کہ ان سانچوں کی وجہ سے اس شخص نے یہ حرکت کی ہے، اور کہا ایک اور نشانی ہوگی، بادشاہ کو کہنا کہ ہمارے حق ہونے کی اور آئینہ اطہار کی خلافت بلا فصل کی نشانی یہ ہے، اگر تم ان اناروں کو کھولو گے تو اس کے اندر انار کے دانے نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے اور گرد و خاک بھری ہوئی ہے۔ اور جب اس بادشاہ کے دربار میں یہ لوگ سانچے لے کر گئے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے پھینک کے کہا ان عبارتوں کی، ان تحریروں کی اوقات یہ ہے کہ یہ لوگوں نے لکھے ہوئے تھے ان بہشتی میووں کے اوپر، اور ان کی حقانیت، اہل بیت کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ تم ابھی ان اناروں کو کھولو اور ان کے اندر دیکھو، ان میں کیڑے مکوڑے اور سوٹیاں اور اس طرح کی چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ایک کر کے جب سب اناروں کو کھولا تو ان کے اندر سے غلاظت برآمد ہوئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو مذہب حقہ کی حقانیت کا یقین ہو گیا اور وہ خود بھی علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ ایک نقطہ تو جنت کے میووں کے اوپر نام لکھوا کر اپنی حقانیت ثابت کرنے والوں، اگر تم غور کرتے، رسول اللہ نے فرمایا تھا جب جبرائیل امین معراج پر مجھ کو جنت میں لے کر جانے لگے تو جنت کے دروازے کے اوپر جو تحریر لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ حقانیت وہ ہے جو جنت کے دروازوں پہ لکھی جائے، نہ وہ کہ جو جنت کے میووں پہ خود زمین پہ بیٹھ کے لکھی جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے عزیز عالمان، ہم خود اہل بیت علیہ السلام سے ذہناً و عملاً و فکراً دور ہوئے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا اتصال ہو، میں نے بارہا روایت پڑھی ہے، المؤمن اشد اتصالا بامامہ من اتصال شعاع الشمس بها، اتنا سورج کی شعاع جو ہے وہ سورج کے ساتھ متصل نہیں ہوتی جتنا مومن اپنے امام وقت کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور جڑا ہوا ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی اتصال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان سراپا اطاعت بن جاتا ہے۔ اب جہاں ذکر کیا نا کہ جمال معرفت کا نمونہ حضرت ابوذر، کمال معرفت کا نمونہ حضرت سلمان فارسی، ایک ہستی، یوں تو متعدد نام ہیں، میں فقط ایک کا ذکر کروں گا، جلال معرفت پر فائز جناب مالک اشتر ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور حضرت مالک اشتر کا دیکھیں نا، ہر زبان علی کے فضائل پڑھے تو اس زبان کی فضیلت ہے۔ یہ خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ وہ زبان ہے جس کو توفیق ملی کہ وہ علی کے فضائل پڑھ سکے، لیکن جس کے فضائل علی کی زبان پڑھے اس کا مقام کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا، نہج البلاغہ میں آپ نے یقیناً مطالعہ کیا ہوگا کہ امیر کائنات نے جب جناب مالک اشتر کو بھیجا مصر کے لیے تو پہلے اہل مصر کے لیے بتایا کہ میں کس کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، امیر کائنات نے جناب مالک اشتر کو جب مصر بھیجا گورنر بنا کر تو ان کے جانے سے پہلے مصر والوں کو پیغام لکھا، کہا یا اہل مصر، اے مصر والو، انی قد بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ، اے اہل مصر میں نے تمہاری طرف عباد اللہ میں سے ایک عبد کو بھیجا ہے۔ سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مقام بندگی خدا کے بعد جو انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ مقام عبد ہے، مقام عبد ہے۔ جب رسول اکرم، توجہ فرمائیں، اگر مقام عبد سمجھنا چاہتے ہیں، جب رسول اکرم معراج پر چلے گئے، مقام کعبہ کو سین تک پہنچے، سدرۃ المنتہا
اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رسول اللہ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے اور جب مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ پر پہنچے تو وہاں پر پروردگار نے کیا فرمایا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میں نے وحی کی اپنے عبد کی طرف وہ جو بھی وحی کی۔ وہاں پر جب رسول اللہ معراج پر تھے، سردار انبیاء آخری حد پر پہنچ چکے تھے، وہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے عبد کی طرف وحی کی۔ بندگی میں سب سے بڑا مقام عبد ہے، اور معذرت کے ساتھ عبد کا ترجمہ غلام نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، ترجمہ کرتے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ غلام نہیں فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں عبد ہوں محمد کے عباد میں سے۔ مقام عبد کیا ہے اس کی اپنی الگ وضاحت ہے، لیکن امیر کائنات نے جناب مالک اشرف کے حوالے سے فرمایا انی قد بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ، میں نے عباد اللہ میں سے ایک عبد تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الفجار من حریق النار، اتنی میرے دشمنوں کو جہنم کی آگ تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی مالک اشتر کی تلوار میں تکلیف پہنچاتی ہے۔ اشداء علی الفجار من حریق النار، اور آگے فرمایا انہو سیف من سیوف اللہ، مالک اللہ کی تلواروں میں سے ایک اللہ کی تلوار ہے۔ سیف اللہ وہ نہیں جسے مؤرخ لکھتے کہ وہ سیف اللہ ہے، سیف اللہ وہ ہوتا ہے جس کو اسد اللہ کہے، اللہ کا شیر بتا رہا ہو کہ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ انہو سیف من سیوف اللہ، آگے فرمایا وَاسْمَعُوا لِمَالِكَ، اطیعوا لِمَالِكَ مَا طَابَقَ الْحَقِّ، اور مالک حق میں سے جس چیز کی طرف بھی تم کو بلائے اس بات پر مالک کی تمام وجود کے ساتھ اطاعت کرنا، اور پورے وجود کے ساتھ مالک کی بات کو سننا۔ مولا یہ آپ نہیں ہے، یہ مالک ہے۔ مولا آپ امام معصوم ہیں، یہ آپ کا نمائندہ ہے، یہ معصوم نہیں ہے۔ تو مولا آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے نمائندے کی نسبت کہ جب میرا نمائندہ کسی طرف جائے اور جا کر لوگوں کو ہمارا پیغام دے تو جو کوئی بھی ہمارے نمائندے کی بات نہ سنے تو گویا اس نے ہماری بات نہ سنی۔ لگتا ہے مولا کے ذہن میں غیبت کبریٰ موجود ہوگی کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا ہم ان کے پاس نہیں ہوں گے، ہمارے نائب ہوں گے، اور جو ہمارے نائب کی اطاعت کرے گا گویا اسے ہماری اطاعت نہیں ہوگی۔ آج آیت اللہ سیستانی کے خطبے پر عمل کرنا ان کی اطاعت نہیں، ائمہ اتحاد کی اطاعت کہلاتی ہے۔ آج حضرت آیت اللہ عثمہ خامنائی کی بات کو سننا یہ شخص خامنائی کی بات نہیں، ائمہ اتحاد کے نائب ہونے کے ناطے ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ فرمایا اطیعوا لمالک واسمعوا لمالک، اور آگے فرمایا توجہ فرمائے، آگے مالک کا مقام یہ ہے، فرمایا ان امرکم ان تنفروا فانفروا، اگر ایک جگہ تم رکے ہوئے ہو اور مالک کہے چل پڑو تو سوچے بجائے چل پڑنا۔ مولا مالک کا یہ مقام کیسے؟ آج کس وجہ سے مالک بن حارث اشتر النخعی اس مقام پر پہنچ گیا کہ مولا آپ مالک کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہہ رہے ہیں، آپ مالک کو اللہ کی تلوار کہہ رہے ہیں۔ مالک کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ اب یہ وہ مقام، یہ وہ بات ہے، یہ وہ رزق معرفت ہے، یہ ہماری ضیافت ایمانی کا نسخہ ہے ابھی جو مولا کائنات فرمانے والے ہیں کہ مالک ایسا کیوں ہے۔ اور یہ رہتی دنیا تک اہل بیت کا پیغام ہے۔ جس طرح قرآن کی ہر آیت اس زمانہ رسول تک محدود نہیں بلکہ صبح قیامت تک کے لیے ہر آنے والے بشر کے لیے ہدایت ہے، اس طرح ائمہ اتحاد کا ہر فرمان
محدود نہیں، آنے والی ہر نسل کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے میزان معرفت آپ مولا بیان کرنے لگے ہیں کہ مالک کیسے اس مقام تک پہنچا، اس لیے کہ فرمایا میں نے جس شخص کو تمہاری طرف بھیجا ہے انہ لا یقدم ولا یجہم ولا یقدم ولا یؤخر الا بامری، مالک وہ ہے جس کے ہاتھ میں جنبش بھی نہیں آتی مگر میرے فرمان کی وجہ سے، نہ یہ ایک قدم اٹھاتا ہے نہ یہ ایک قدم پیچھے آتا ہے مگر یہ کہ جب تک میں نہ چاہوں اس وقت تک مالک ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ جو اتنا اطاعت علی میں ڈوب جائے وہی تو مقام جلال معرفت پر فائز ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص معرفت پر فائز ہونے کا دعویٰ کرتا ہو لیکن تمام وجود سے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت نہ کرتا ہو۔ یہ اطاعت ہے اور البتہ یہ بھی ضروری ہے اطاعت کے لیے اہل بیت کا مقام بھی جانتا ہو، اہل بیت کا مقام بھی پہچانتا ہو۔ مالک نے پہلے معرفت حاصل کی تھی، اس کے نتیجے میں اطاعت نصیب ہوئی تھی۔ جب یہ تمام کا تمام لشکر امر آس اور امیر شان کی چال کے سامنے ڈھیر ہو گیا اور کہا کہ نیزوں کے اوپر جو قرآن ہے ہم اس قرآن سے جنگ نہیں کریں گے۔ یہ مالک ہی تو تھے جنہوں نے فرمایا تھا ھذا کتاب اللہ الصامت وہو فی الخیمہ کتاب اللہ الناطق، جو تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی کتاب صامت ہے اور جو تمہیں جنگ کا حکم دے رہی ہے یہ اللہ کی کتاب ناطق ہے۔ جس کو اتنا فرق معلوم ہو کہ کتاب صامت سے زیادہ افضل کتاب ناطق ہے، بولتی ہوئی کتاب زیادہ اثر رکھتی ہے چپ کتاب سے۔ جب انسان مقام اہل بیت کی معرفت حاصل کرے پھر وہ کما حقہ اطاعت اہل بیت کر سکتا ہے۔ اگر اہل بیت کی معرفت نہیں، ان کے مقام کی معرفت نہیں، جو انسان بھی اطاعت کرنے کا دعویٰ کرے گا یقیناً وہ اپنے اس دعوے کے اندر ناقص اور اس کے اندر ادھورا رہ جائے گا۔ اور کارکنار کے اندر جو 72 تھے یوں سمجھ لیجئے اس زمانے میں وہی تھے جو صاحبان معرفت تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ وہی تھے جو امام کو مشورے دے رہے تھے۔ آپ نے عبید اللہ بن حر جوفی کا نام سنا ہوا ہے کہ مولا جب اپنی منزل کے قریب آ رہے تھے بہترین گھوڑا بہترین تلوار لے کے وہاں کھڑا ہوا تھا، کہا مولا کہ میں نے سب سے اعلیٰ تلوار خریدی ہے آپ کے لیے اور سب سے بہترین جنگی گھوڑا خریدا ہے آپ کے لیے، مولا یہ میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں لیکن آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں، اگر میرے زیاد کو پتہ چلا کہ میں آپ کے ساتھ چلا آیا ہوں یقیناً میرے بیوی بچے سلامت نہیں رہیں گے، اس لیے مجھ سے یہ گھوڑا اور یہ تلوار لے لیجئے جنگی ساز و سامان کی مد میں اور مجھ کو معاف کر دیجئے۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لم نقم من المضلین عضدا، ہم کبھی بھی گمراہ لوگوں سے مدد طلب نہیں کرتے، یعنی جو مال سے مدد کرے اپنے وجود سے اطاعت ایمان کرنے سے قاصر ہو، ائمہ طہار کی نگاہ میں وہ گمراہ شخص ہے۔ جو لنگر دے کر ریاض دے کر اطاعت کا دم بھرے لیکن سر کو سجدے میں جھکا کر اطاعت کا نام نہ لے، ائمہ طہار کی نگاہ میں وہ شخص گمراہ ہوتا ہے۔ عزیزان ایمان، ہم سب حضرت حجت کے فرج کے منتظر ہیں، مولا کے ظہور کے منتظر ہیں۔ ظہور کے اندر جب مولا ظہور فرمائیں گے کون کون اطاعت کر سکیں گے؟ مولا نے کہا ہماری امامت و ولایت کا کم از کم 5 دفعہ اذان دے کر کہا جاتا ہے حی علی خیر العمل، جو یہ حی علی خیر العمل سن کر اپنی گردن کو جھکانے کے لیے صف نماز پر آ جاتا ہے وہی مولا کی اطاعت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کربلا والے محض اطاعت کرنے والے نہیں تھے، رزق معرفت سے ان کے وجود بھرے ہوئے تھے، ان کے اذہان کے ظروف پر تھے۔ معرفت اہل بیت سے عزیزان ایمان، یہ معرفت اہل بیت کی تو تھی جو اپنے زمانے کے شجاع ترین
बहादुर तरीन, जिसका नाम सुनकर न फकत दुश्मन कांप जाए बल्कि जमीन भी कांप जाए, उस अब्बास को भी जो चुप करा दे ये इताअत और मारफते ईमान हुआ करे। हजरत अमीर हदीस ने लिखा था कि हजरत अब्बास जब खेमों से निकले ना, ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का बदन से कफन कांप रहा है। ये शुजा, ये बहादुर अब्बास सारा दिन आप ही कहते रहे मौला इज़्ज़त दे दीजिए। का अब्बास तू मेरी फौज का सिपा सालार है, और अगर फौज मौजूद हो तो सिपा सालार जंग में नहीं जाते, बल्कि अब्बास तूने मेरी फौज को तैयार करना है। अब ईमान की इताअत थी तो अब्बास चुप थे, वगरना अब्बास देख रहे थे मौला ये कैसी फौज है जिसका मैं सिपा सालार हूँ, ऐसे ऐसे सिपाही मैदान में भेज रहा हूँ जिसके साल का खोद जब पहनाता हूँ तो खोद बड़ा है, सिपाही का सर छोटा है। जब जीरा पहनाने की बारी आती है, जीरा का साइज बड़ा है, सिपाही का कद छोटा है। अल्लाह अकबर। एक जर्नैल के लिए सबसे मुश्किल मरहला होता है, और आखिरी दफा जब आए ना, अब आकर ये नहीं कहा मौला मैं जर्नैल हूँ, आपकी फौज का मुझे इजाजत है लड़ने की। आकर कहा मौला जब मैं मदीने से निकल रहा था मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और बुलाकर कहने लगी अब्बास मुझे फातिमा के सामने शर्मिंदा न करना, ऐसा ना हो हुसैन पर कोई नाजुक वक्त आ जाए और अभी तक अब्बास जिंदा हो, हुसैन के बदन पर कोई खराश आ जाए और अब्बास तेरा सर सलामत हो, ऐसा ना हो अब्बास मुझे फातिमा के सामने शर्मिंदा न करना। और कहा मौला मैं भी उसी उम्मुल बनीन का बेटा हूँ, आपसे इतनी इल्तिमास करता हूँ अहले हरम के सामने मुझे शर्मिंदा न होने दीजिए, मुझे इज़्ने जिहाद दीजिए। उस वक्त मौला ने फरमाया अब्बास अगर जिहाद पर जाना ही चाहते हो तो प्यास से ये बच्चे हलकान हो रहे हैं, कुछ पानी की सबील कर दें। मौला अब्बास आते हैं खेमों के अंदर मशकीज़ा उठाते हुए, क्या देखते हैं एक 4 साल की बच्ची जिसके साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, वो खाली प्याले लेकर कभी एक खेमे में जाते हैं, कभी दूसरे खेमे में जाते हैं, कभी तीसरे खेमे में जाते हैं और आवाजें लगा रहे हैं अल अतश अल अतश अल अतश, आए प्यास आए प्यास। अचानक जनाब सकीना जब मौला अब्बास को देखती है ना कि उन्होंने अपने कंधे पर मशकीज़ा डाल लिया है, कहती है अब ए बच्चों अब तुम मुतमईन हो जाओ, आपने अपने खेमों के अंदर चले जाओ, अब तुमको पानी जरूर मिलेगा, इसलिए कि अब मेरे चचा अब्बास पानी लेने जा रहे हैं ना। जनाब अब्बास जाते हैं, मक्तल के जुमले हैं, जाकर नहर कुरात से 4000 का कब्जा छुड़ाते हैं, मशकीज़े को पानी से भरते हैं, घर पर वापस आते हैं। मुसाहिब आपके सुने हुए फकत 2 जुमले कि एक मलऊन छुप के वार करता है और वार करते हुए दायां बाजू कलम कर देता है, और जब मशकीज़ा बाएं बाजू पर आता है बायां बाजू भी कलम हो जाता है। अब्बास मशकीज़े को अपने दांतों में ले लेते हैं। एक लाइन कहता है अब्बास को रोकना है, ऐसे नहीं रुकेगा, अगर अब्बास को रोकना है तो उस मशकीज़े को निशाना बनाइए। चनाचे मलऊन जब मशकीज़े को तीर मारता है, अब मशकीज़े से पानी नहीं बह रहा, अब्बास की आस और उम्मीद भी बह रही है। अभी भी चल रहे होते हैं, एक मलऊन छुपकर घुर्स मारता है सर पे। अब अब्बास से अपने घोड़े पर हमला नहीं जा रहा, और कहा जाता है जब जनाब उम्मुल बनीन बैन किया करती थी ना मदीने में, तो 4 कब्रें अपने हाथों से खाक पर बनाया करती थी और कहती थी ला तदऊनी उम्मुल बनीन, ऐ मदीने की औरतों अब मुझे उम्मुल बनीन न कहा करो। उम्मुल बनीन का मतलब होता है बेटों की माँ, अब तो मेरे बेटे ही नहीं, अब बिगड़ी हुई माँ कहा करो। और उस वक्त दुआ पड़ा करती थी। अब्बास कहने वाले कहते हैं जब तू जमीन पर आ रहा था तो तेरे बाजू नहीं थे। ऐ लोगों मुझे इतना तो बताओ ना, जब भी कोई घोड़ा सवार घोड़े से गिरता है अपने हाथों से जमीन पर खुद को आते हुए सहारा देता है,
اور جس کے ہاتھ ہی نہ ہو اس نے کیسے خود کو سہارا دیا ہوگا؟ مقاتب میں لکھا جاتا ہے عباس سر کے بل زمین پر گرے اور آواز دی یا مولا یا ابا عبداللہ ادرکنی، اے مولا میری مدد کو آئیے۔ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، عباس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں اور سر رکھتے ہوئے عباس کے چہرے سے خون صاف کرتے ہیں۔ ایک آنکھ میں عباس کے تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ خون سے پر ہو چکی ہے، اور پوچھتے عباس کوئی حسرت ہو تو بتائیے۔ کہا مولا ایک حسرت ہے، ایک آنکھ میں تو تیر لگ چکا ہے، دوسری آنکھ میں خون آ چکا ہے، اگر آپ کو حکم دینا، آپ کو کوئی بات کرنا، کسی چیز کے لیے کہنا مناسب نہیں لگتا، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے، جاتے ہوئے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ، اب جب مولا نے آنکھوں سے خون صاف کیا، عباس نے حسرت بری نگاہ سے مولا کا زیارت کی، دیدار کیا اور کہا مولا ایک اور وصیت ہے، میرے لاشے کو خیام تک نہ لے کے جائیے۔ کہا عباس کیوں؟ کہا میرے لاشے کو گنج شہیدہ نہ لے کے جائیے، اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے سکینہ سے، میں وعدہ کر کے گیا تھا پانی لے کے آؤں گا، اب جب میرا لاشا لے کے جائیں گے تو سکینہ کی امید ٹوٹ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا لاشا دیکھ کر کے آقا زادی کی امید ٹوٹ جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم انقلب غالبون۔